بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی دیوانی دعویٰ اگر سول کورٹ میں زیر سماعت ہے تو بنیادی طور پر جب کوئی بنیادی اپلیکیشن جو ہے وہ گارڈین پٹیشن ہے یا ان کے حکم امتناعی کی درخواست ہے وہ منظور ہوتی ہے یا خارج ہوتی ہے، تو اس کے جو بنیادی درخواستیں ہیں ان کے منظور یا خارج ہونے کے بعد کورٹ جو ہے تنقیحات وضع کرتی ہے، جس کو فریمنگ آف ایشوز کہتے ہیں، کہ یہ کورٹ نے وہ سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح فوجداری مقدمے میں چارج فریم کیا جاتا ہے، اسی طرح دیوانی مقدمے میں چارج نہیں فریم ہوتا بلکہ وہ ایشوز فریم ہوتے ہیں۔ فریقین کے بٹوین جو ایشوز کیا ہیں کہ یہ کورٹ نے دعویٰ جواب دعویٰ اور تمام پلیڈنگز کو دیکھتے ہوئے کچھ فیکٹس ڈیٹرمن کرنے ہوتے ہیں کہ یہ فیکٹس جو ہیں یہ مدعی نے ثابت کرنے ہیں اور یہ فیکٹس جو ہیں مدعا علیہ نے ثابت کرنے ہیں، جو کہ سیکشن 117 18 19 آلموسٹ انہی کے قریب جو ہے وہ آرٹیکل 117 18 19 یہ جو کیو ایس او ہے اس کے پیش نظر ایک ذائچہ ہوتا ہے، ایک سانچہ ہوتا ہے، جس کے تحت کورٹ نے وہ ڈٹرمن کرنے ہوتے ہیں کہ یہ ایشوز کون پروو کرے گا اور یہ فیکٹ کون پروو کرے گا۔ تو اس کے تحت کورٹ نے وہ ڈٹرمن کرنے ہوتے ہیں، ایشوز فریم کرنے ہوتے ہیں، وہ ایشوز کہ یہ ایشوز فلاں شخص پروو کرے گا، مدعی کرے گا، اور یہ شخص یہ ایشوز جو ہے وہ مدعا علیہ ڈیفینڈنٹ پروو کرے گا۔ تو جیسے ہی وہ ایشوز وہ فریم ہوتے ہیں جس ڈیٹ پہ، تو اس ڈیٹ کے 7 دن کے اندر ودن 7 days دونوں فریقین، چاہے وہ مدعی ہے چاہے وہ مدعا علیہ ہے، دونوں فریقین نے اپنے لسٹ آف وٹنسز جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کرنی ہوتی ہے، داخل کرنی ہوتی ہے، کہ آپ نے اپنے فیکٹس کو پروو کرنے کے لیے جو کورٹ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان کو پروو کرنے کے لیے کون کون سے گواہ کورٹ میں پیش کرنے ہیں۔ تو 7 دن گزر جانے کے باوجود اگر آپ وہ داخل نہیں کر سکے، وہ فہرست آف گواہان جو لسٹ آف وٹنسز جو ہے، چاہے تاریخ اس کی اس سے بعد کی ہو، 1 ماہ کی ڈیٹ ہو، لیکن آپ نے ایشوز فریم ہونے کے 7 دن کے اندر گواہان کی فہرست جو ہے وہ کورٹ میں داخل کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ بیسک لا یا قانونی طور پر اس میں آپ کو دوبارہ لسٹ آف وٹنسز سبمٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کوئی ایسے گواہان جو آپ کے پرائیویٹ ہیں وہ تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے پیش کرنے کی، لیکن کئی دفعہ آپ پٹواری، تحصیلدار یا کسی دیگر شخص کو تلبیدہ گواہ کے طور پر کورٹ کے ذریعے سمن کروا کے یا کوئی ریکارڈ طلب کروا کے آپ اس کے ذریعے پیش کروانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت آپ کو نہیں ملتی۔ لیکن اگر آپ نے فہرست گواہان داخل کر دی ہے، آپ نے ودن جو اسپیسیفک ٹائم ہے، آپ نے وہ اسپیسیفائڈ ٹائم میں آپ نے وہ داخل کر دی، مدعا علیہ ہے یا آپ مدعی ہیں، آپ نے ایک قانونی عمل جو ہے وہ پورا کر دیا، لیکن لیٹر آن شہادت ریکارڈ ہونے یا ہونے سے پہلے، ہونے کے بعد یا ہونے سے پہلے کچھ ایسے فیکٹس سامنے آ جاتے ہیں، کوئی ایسے فیکٹس جو کہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں یا بنیادی طور پر بھی پیدا ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک امینڈڈ فہرست آف گواہان، امینڈڈ لسٹ آف وٹنسز، امینڈڈ فہرست گواہان جو ہے آپ داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ آپ وہ درخواست آپ اسی ٹرائل کورٹ میں گزاریں گے اور اس میں آپ اپنا موقف لکھیں گے کہ یہ درخواست کے تحت میں فلاں فلاں شخص کو بھی اپنی فہرست گواہان میں سے حذف کرنا چاہتا ہوں یا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں اپنا گواہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو کورٹ جو ہے وہ آپ کی درخواست کو کنسیڈر کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 2011 پی ایل ڈی لاہور 14 پیج، 2011 پی ایل ڈی لاہور 14 پیج ہے۔ اس میں عدالت عالیہ نے یہ قرار دیا ہے کہ ٹرائل کورٹ معقول وجہ لکھتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے کسی بھی شخص کو اپنی فہرست گواہان میں کسی بھی موقع پر ترمیم کرنے کی اجازت